بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے تو نہیں، سب تو نہیں، بلکہ بہت سے اہل اسلام، اہل ایمان، اہل شریعت، بلکہ اہل طریقت ذی روحوں کو پیران کامل کی تلاش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، جہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ کامل پیروں کو، پیران کامل کو روح یکتا کی تلاش تھی، جس میں وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور اب اس روح کو، اس یکتا روح کو، یگانہ روح کو انتظار ہے، مگر کس کا؟ آئیے بتاتے ہیں۔ آصف جبار کے ساتھ طویل عرصے بعد رابطہ ہوا۔ 35 سال قبل ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس دوران جب ان کے ساتھ رابطہ واسطہ نہیں تھا، پورے 35 سال گزر گئے۔ اس دوران ان کو جن روحانی مشاہدات کا سامنا ہوا وہ عقل کو دنگ کر دینے والے ہیں۔ ان کی نہ صرف روحانی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں، بلکہ روحوں، موکلوں اور جنات کے ساتھ بھی واسطہ پڑا رابطہ رہا۔ روداد کا زیادہ حصہ آصف جبار کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ 2008 کی بات ہے۔ میں لاہور میں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ رات کے 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا۔ موبائل پہ کال آتی ہے، میں اٹینڈ کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے سلام دعا کے بعد پوچھا گیا، آپ آصف جبار بول رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی میں آصف جبار بول رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ UK سے پروفیسر غاطب علی بہزاد بول رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنی وائف کے بیڈ سے اٹھیے، صوفے پر بیٹھ جائیے۔ اس پر میں تھوڑا متذبذب ہوا، تاہم پروفیسر غاطب علی بہزاد کے کہنے پر میں بیڈ سے اترا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب پروفیسر غاطب علی بہزاد، جن سے میری زندگی میں یہ پہلی بار بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا، صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا، ذرا سیدھے ہو کر بیٹھیے۔ میں نے ان کے اس کہنے پر بھی عمل کیا۔ میں حیران بھی ہو رہا تھا اور تھوڑا پریشان بھی کہ یہ صاحب جو میرے لیے اجنبی ہیں، یہ سارا کچھ کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا وہ مزید حیران کن، بلکہ بعض باتیں تو ششدر کر دینے والی تھی۔ ان کی طرف سے کہا گیا، آپ ایک نیک روح ہیں۔ یہ میرے بارے میں وہ کہہ رہے تھے، عام انسان نہیں ہیں۔ یہ بھی انہوں نے میرے بارے میں کہا، بلکہ ان کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ میں انسان ہی نہیں ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ انسان ہیں ہی نہیں، بہت بڑی برگزیدہ ہستی ہیں۔ میں نے ٹھٹکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے مجھے میری زندگی کے بارے میں اسی نشست میں ایسا کچھ بتا دیا جس کا مجھے اور میرے والدین کے سوا کسی کو علم نہیں تھا، بلکہ کچھ ایسی باتیں بھی کی جس سے والدین بھی آگاہ نہیں تھے۔ انہوں نے میری تاریخ پیدائش بتائی اور یہ بتایا کہ آپ کی، یعنی میری تاریخ پیدائش رمضان کی 27ویں ہے اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس کا مجھے یا میرے والدین ہی کو علم تھا۔ وہ جیسے جیسے اس طرح کی باتیں کرتے گئے، میں حیرانی کے گلزم میں بہتا چلا گیا۔ انہوں نے کہا، آپ اس قدر نیک روح ہیں کہ میں پاکستان آ کے آپ کے پاس رہنا اور آپ ہی کے ہاں مرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ان کا اشارہ شاید ان کی زندگی کے بارے میں تھا۔ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ میرے پاس آپ کی کچھ امانتیں ہیں جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میرا کہنا تھا کہ ایسی کیا امانتیں ہیں جن کا مجھے بھی علم نہیں ہے؟ انہوں نے بتایا، مجھے یہ امانتیں کسی نے دی ہیں کہ آپ تک پہنچا دوں۔ اس میں ایک انگوٹھی ہے، ایک کیسٹ ہے اور ایک کتاب ہے، 3 چیزیں۔ جس نے یہ امانتیں دی ہیں آپ اس کو نہیں جانتے۔ میں پاکستان آ کر آپ کے حوالے یہ ساری چیزیں کر دوں گا۔ میں نے اضطراری کیفیت میں پوچھا، کتاب میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، خاص علم ہے جو خاص الخاص لوگوں تک ہی محدود ہے۔ کیسٹ میں کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا، کیسٹ آپ کے پاس آئے گی تو خود دیکھ لیجئے گا۔ انگوٹھی کی کیا خصوصیت ہے اس کے بارے میں نہ میں نے کچھ پوچھا اور نہ ہی انہوں نے بتایا۔ پروفیسر غاطب علی بہزاد یہ کہہ کر مجھے مزید حیرت میں مبتلا کر دیا، ایک لڑکی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اتنی محبت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کی ہوگی۔ پروفیسر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا ہے، ماضی کے بارے میں بتایا ہے یا پھر مستقبل کے بارے میں بتایا ہے، یہ سارا کچھ اس علم کے تحت میں نے آپ کو بتایا۔ اس سے 100 گنا زیادہ اس لڑکی کے پاس علم ہے۔ وہ میری استاد ہے۔ اس لڑکی کا استاد انڈیا میں رہتا ہے۔ لڑکی جس کا نام فرت آرا بتایا گیا تھا، انہوں نے کہا وہ آپ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ہر صورت میں ہر قیمت پر آپ کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے بہت
عرصہ قبل آپ کو خواب میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد تلاش شروع کر دی تو ہمیں بڑی تگ و دو کے بعد آپ تک رسائی ہو گئی۔ بالآخر ہم آپ تک پہنچ گئے۔ یہ پروفیسر بہزاد مجھے کہہ رہے تھے آپ کے گھر کا پتہ چل گیا، آپ کا فون نمبر بھی مل گیا۔ اس لڑکی نے باقاعدہ شادی نہیں کی۔ باقاعدہ شادی کرنے کا کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے فرحت نے ایک شخص کے ساتھ فرضی شادی کر رکھی ہے۔ وہ سرکاری محکمے میں آفیسر ہے۔ اس نے کبھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس خدمت یا کام کے لیے اسے ماہانہ باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ وہ لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ آپ جیسا جسم کسی کا اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اسے مبالغہ آرائی سمجھا کہ شاید وہ محبت میں اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اس کی طرف سے اور بھی بہت کچھ میرے بارے میں کہا گیا جس پر میں غور کرتا رہتا ہوں۔ آصف جبار کہتے ہیں کہ 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے دل کے عین اوپر مجھے ہلکا سا نشان نظر آیا۔ اسے غور سے دیکھا تو محمد لکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگا کہ اسی وجہ سے اس لڑکی نے یہ کہا ہوگا کہ میرے جیسا جسم کسی اور کا نہیں ہے۔ انہی دنوں خواب میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی۔ زیارت کے حوالے سے آگے چل کے بات کریں گے۔ آصف جبار کہتے ہیں کہ غاطب علی بہزاد کے ساتھ یہ گفتگو کوئی 1 گھنٹہ تک ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ عموماً رابطہ ہوتا رہا۔ آج کل تو واٹس ایپ اور دیگر ایپس آ گئی ہیں۔ 2008 میں ایک ملک سے دوسرے ملک کی کال کافی مہنگی ہوا کرتی تھی۔ جب میں نے انہیں فون کرنا ہوتا میرے لیے آسانی یہ تھی کہ وہ بیلنس کروا دیا کرتے تھے۔ جس گھر میں رہتے ہوئے غاطب علی بہزاد کا فون آیا تھا وہ میرے سسرال کا گھر تھا۔ غاطب علی بہزاد کے ساتھ ہماری کافی دوستی ہو گئی۔ میری بیگم بھی پروفیسر صاحب کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ ہونے والی باتوں سے واقف تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا غاطب صاحب سے کہیے کہ ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کریں۔ میں نے یہ پیغام ان تک پہنچایا تو انہوں نے کہا لاہور کے ڈبل جے بلاک جوہر ٹاؤن میں میری بیٹی کا گھر ہے۔ میری بیٹی UK میں رہتی ہے۔ اس گھر میں ہر چیز موجود ہے۔ بلیک کلر کی ہونڈا گاڑی کھڑی ہے۔ انہوں نے ایک موبائل نمبر دیتے ہوئے کہا اس شخص کے ساتھ ملیں، وہ گھر کی چابیاں آپ کے حوالے کر دے گا، آپ وہاں شفٹ ہو جائیں۔ میں پاکستان آتا ہوں تو یہ گھر آپ کی اہلیہ کے نام کروا دوں گا۔ اس کے بعد میں وہیں پہ رہوں گا۔ میں آپ کے پاس ہی مرنا چاہتا ہوں۔ آصف جبار کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب عموماً کہا کرتے تھے یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آصف جبار بتاتے ہیں کہ جن صاحب کا نمبر غاطب علی بہزاد نے مجھے دیا تھا ان صاحب سے رابطہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کسی دن آ جائیں، گھر آپ کا ہو گیا، چابیاں آپ کے حوالے کر دی جائیں گی۔ ہم اس گھر میں شفٹ ہونے کی تیاری کر رہے تھے کہ خبر آ گئی غاطب علی بہزاد کا UK میں انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد وہ صاحب جن کے پاس گھر کی چابیاں تھی ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ دوسرے لفظوں میں وہ پکڑائی نہ دیے۔ پروفیسر غاطب علی بہزاد جو عالمی سطح کے پامسٹ تھے، ان کی وفات سے پہلے فرحت کی بھی راولپنڈی کی میریٹ ہوٹل میں رمضان کے مہینے میں دہشت گردی کے دوران موت واقع ہو گئی تھی۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد حالات رفتہ رفتہ بہتر ہونے لگے تھے۔ میں نے ایک گاڑی خرید لی جسے میں خود اوبر کے طور پر چلاتا تھا۔ اس کے لیے ان کی طرف سے وہاں سے ڈرائیونگ کے لیے یاسین نامی ایک شخص کو بھیجا گیا۔ وہ شخص بھی انہی جیسا ایماندار، دیانتدار، با اخلاق، با کردار اور انہی کی دنیا کا آدمی تھا۔ ایک مرتبہ ہم نے غاطب علی بہزاد سے پوچھا ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کب تک عمرے کے لیے جائیں گے؟ پامسٹ غاطب علی نے بتایا کہ ابھی نہیں، آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی، اس کے 2 بچے ہوں گے، اس کے بعد آپ کے عمرے کا سفر لگے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ آصف جبار بتاتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے ہیں۔ غاطب علی بہزاد کہتے تھے بڑا بیٹا عام بچوں جیسا نہیں ہے، وہ بڑی خوبیوں والا بیٹا ہے، یہ آپ کے ساتھ رہے گا، یہ آپ کے کام آنے والا ہے، یہی آپ کے کام آنے والا ہے، یہ زندگی میں خود بھی کامیاب ہوگا، آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتا رہے گا، اس سے عام بچوں کے ساتھ کھیلنے مت دینا۔ میری بیگم کے بھائی کے بچوں کے ساتھ عثمان کھیلتا تھا، جیسے ہی ان کے پاس جاتا مجھے پروفیسر صاحب کا فون آ جاتا عثمان کو ان کے ساتھ کھیلنے سے روکیں، منع کریں۔
آصف جبار کہتے ہیں کہ میں حالات زندگی میں بہتری کی خاطر دعا کے لیے بزرگوں کے پاس جایا کرتا تھا. جسے پہنچا ہوا بزرگ سمجھا اس کے پاس چلا گیا, اپنا مدعا بیان کیا تو ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا, بھئی جائیں کسی مرشد کامل کو تلاش کریں, ہماری روزی پر لات نہ ماریں. بالآخر ان کو اپنے مطلب کا بزرگ مل ہی گیا. ان کا نام بابا ذوالفقار تھا. یہ لاہور علامہ اقبال ٹاؤن میں مون مارکیٹ کے قریب رہائش پذیر تھے. ان کا آبائی شہر فیصل آباد ہے. ان سے جا کے ملے. آصف جبار کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھیں. بابا جی نے ان کی آمد کا مقصد ان کے بغیر بتائے سمجھ لیا. انہوں نے کہا, 3 کام آپ نے کرنے ہیں. سگریٹ چھوڑ دیں, بیوی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی اس وقت تک نہ کھائیں جب تک وہ 5 وقت کی نمازی نہ بن جائے. تیسری بات یہ کہ آپ نے ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے. میں پریشان ہو رہا تھا کہ 24-25 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں, اچانک کیسے چھوڑ سکتا ہوں. میرے دل کی بات کو انہوں نے پڑھ لیا یا ویسے ہی اندازہ لگا لیا. انہوں نے مجھ سے سگریٹ والی ڈبیا مانگی. اس پیکٹ میں سے سگریٹ نکالے, ان کو توڑ مروڑ کر پھینک دیا اور کہا, پریشان نہیں ہونا, آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو احساس ہی نہیں ہوگا کہ کبھی سگریٹ پیا کرتے تھے. بابا جی نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا, آپ کا مستقبل تابناک ہے. آصف علی زرداری ان دنوں بھی پاکستان کے صدر ہوا کرتے تھے. بابا جی ذوالفقار نے کہا, آپ کے پاس ان سے زیادہ دولت ہوگی اور ان سے زیادہ آپ کا نام چمکے گا. میں نے سوچا کہ اگر باہر نکل کر مجھے سگریٹ کی طلب نہیں ہوتی تو ان کی باقی باتوں پر بھی یقین کیا جا سکتا ہے. آج بابا جی ذوالفقار سے ملاقات کو 10-12 سال ہو چکے ہیں. مجھے ان سے ملاقات کے بعد کبھی سگریٹ کی طلب نہیں ہوئی. بابا جی ذوالفقار کی شخصیت بہت ہی دل نشین تھی. ان کی نیلی خوبصورت آنکھیں, چہرے کا سرخ و سفید رنگ اور سفید داڑھی, عمر 90 سال سے زیادہ 100 سال کے قریب تھی. ان کے چہرے پر ایسی نورانیت اور جاذبیت تھی کہ دل کرتا بندہ دیکھتا ہی رہے. ان کا انتقال ہو چکا ہے. ان کی صاحبزادی ان کی جگہ آج کل اسی مقام پر, اسی مکان میں, اسی جگہ پر بیٹھتی ہیں. لاہور میں آصف جبار کی اپنی ہی عمر کے ایئرپورٹ پر ملازم آسم سے دوستی ہو گئی. ان دنوں ان کی عمریں 35-36 سال کے قریب تھیں. جب بھی موقع ملتا ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے گپ شپ لگایا کرتے تھے. اسی دوران ایک موقع پر آسم نے ان سے کہا, آپ کی ملاقات ایک لڑکی سے نہ کروا دوں, بڑی خوبصورت ہے اور بہت امیر بھی ہے. آصف نے پرجوش لہجے میں کہا, ٹھیک ہے, کروا دو ملاقات, کروا دو دوستی. آصف جبار نے مزید کہا, اگر آپ ملاقات کروا دیتے ہیں تو میں آپ کو PC ہوٹل میں کھانا کھلواؤں گا, اگر نہ کروا سکے تو آپ کھانا کھلاؤ گے. اس بات پر آصف نے اتفاق کیا. اس نے لڑکی سے بات کی یا اس سے پہلے ہی بات کر رکھی ہوگی. ملاقات کا وقت اور مقام طے ہو گیا. آصف نے لڑکی کو ساتھ لے کے آنا تھا. آصف کہتے ہیں کہ میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں ان دونوں نے آنا تھا. میں انتظار کرتا رہا لیکن وہ مقررہ وقت پر نہ آیا, لڑکی بھی نہ آئی. اس پر مجھے مایوسی ہوئی اور تھوڑا غصہ بھی آیا کہ یہ چکر دے گیا ہے. لیکن چکر والی بات سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ پرل کنٹیننٹل ہوٹل میں کھانے کی شرط لگی ہوئی تھی اور وہ بندہ بھاگنے والا بھی نہیں تھا. اگلی ملاقات میں اسے سخت سست کہہ رہا تھا. اس نے کہا, آپ کی ناراضی بجا ہے, جو ہوا آپ سنیں گے تو حیران بھی ہوں گے, پریشان بھی ہوں گے. البتہ میں کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوں. اصولی طور پر میں شرط ہار گیا ہوں. آسم نے بتایا کہ میں لڑکی کے گھر گیا. وہ لڑکی میری مالی مدد کرتی رہتی ہے جس سے میرا گھر بہتر طریقے سے چلتا ہے. اسے آپ کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا تھا. وہ گاڑی میں اپنے گھر سے نکلی, میں بھی ساتھ تھا. کینٹ کے علاقے میں گرجا گھر کے قریب گاڑی پہنچی تو لڑکی نے پوچھا, جس لڑکے سے ملنے جا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ میں نے آپ کا نام بتایا تو لڑکی کی زوردار اور خوفناک چیخ بلند ہوئی. اس کے ساتھ ہی اس نے یکدم بریک لگائی. گاڑی کے ٹائروں سے چرچراہٹ کی آواز بلند ہوئی. اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. کہا, ادھر ہی اترو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ. وہ خوفناک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور چلائے جا رہی تھی. اس کو اس حالت میں دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا اور بغیر کوئی تاخیر کیے گاڑی سے اتر کر رکشہ لیا اور اپنے گھر چلا آیا. آسم کے درجن بھر بچے تھے, اسی لیے وہ اس کی مالی مدد کیا کرتی تھی. اس نے بتایا, مجھے یہ بھی فکر لاحق ہو گئی کہ یہ اتنی زیادہ ناراض ہوئی ہیں کہ میری مدد کرنا ہی بند نہ کر دیں. میرے لیے یہ سمجھ نہ آنے والی بات تھی. جیسے ہی آپ کا نام میں نے بتایا تو اس کو کیا ہو گیا.
اگلے دن آسم جھجکتے جھجکتے اس لڑکی کے گھر چلے گئے تاکہ پتہ تو کریں کہ آخر اسے ہو کیا گیا تھا۔ ان کے گھر پہنچے تو وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آسم کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا تو وہ نارمل حالت میں تھیں۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ انہیں نارمل حالت میں دیکھ کر مجھے حوصلہ ملا۔ میں نے پوچھا آخر کیا ہوا تھا؟ آپ تو ان سے ملنے گئی تھی، نام بتایا تو آپ سیخ پا ہو گئیں۔ اس پر لڑکی نے کہا مجھے خود پتہ نہیں کہ مجھے آخر یہ نام سنتے ہی ہو کیا گیا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ آپ کو وہیں پہ مار دوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جس آدمی کا نام سنتے ہی مجھے اپنا بھی ہوش نہ رہا اور اچانک سے بریک بھی لگ گئی، آپ ان کے ساتھ ملو۔ ان سے ملنے کے بعد سیدھے میرے پاس آنا ہے، کسی سے راستے میں نہیں ملنا۔ آسم کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد آپ یعنی آصف جبار کے ساتھ جا کے ملا اور واپسی پہ کسی سے نہیں ملا۔ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرط عقیدت سے میرے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ اسی شخص کی آپ سے خوشبو آ رہی ہے جس سے تم مل کے آ رہے ہو، اسی کی مجھے تلاش تھی۔ 2002 میں آسم نے یہ سٹوری آصف جبار کو سنائی اور 2002 ہی کا یہ واقعہ تھا۔ اب سیدھے 2002 سے 2008 میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کا تذکرہ پروفیسر غاطب علی بہزاد کیا کرتے تھے، فرحت آرا۔ آسم کو بعد میں یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ فرحت میرے ساتھ جنون کی حد تک محبت کرتی ہے۔ وہ مجھے ملنے کی بے حد متمنی تھی۔ وہ 1-2 مرتبہ میرے گھر پر بھی آئی، مجھے بتائے بغیر گھر کے دروازے تک پہنچی، لیکن وہ کبھی گھر کے اندر نہیں آئی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ اتنا مجھے چاہتی تھی لیکن گھر کے اندر نہیں آئی۔ ملاقات کیوں نہیں کی؟ یقینی طور پر انہوں نے مجھے کئی بار دیکھ رکھا تھا۔ یہ حوالدار آسم نے بھی مجھے بعد میں بتایا۔ آصف کہتے ہیں کہ آسم نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ایک مرتبہ گاڑی میں جا رہے تھے، مجھے ایک نال کا ایک گھر دکھائی دیا۔ مجھے وہ گھر بہت ہی بھلا اور خوبصورت لگا۔ میں نے کہا میڈم یہ گھر آپ کے دوست کے شایان نشان ہے۔ انہوں نے وہیں گاڑی روکی، گھر کی بیل دی، اتفاق سے گھر کے مالک ہی باہر نکلے۔ ان سے پوچھا گھر آپ بیچنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بیچنا ہے۔ جتنی انہوں نے رقم مانگی وہ چند دن میں ان کے حوالے کر کے یہ گھر فرحت نے مجھے یعنی آصف جبار کو دینے کے لیے خرید لیا۔ یہ گھر انہوں نے اپنے نام کروایا تھا، اس کے بعد وہ میرے نام یعنی آصف جبار کے نام کروایا جانا تھا۔ آسم کے مطابق مار روڈ پر ایک پلاٹ بھی میرے لیے اس لڑکی کی طرف سے خریدا گیا تھا۔ پروفیسر غاطب نے بتایا کہ فرحت نے اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا، اپنی بہن کو بتا دیا۔ وہ رضامند تھی، تاریخ طے کر لی گئی، شادی کے کارڈ چھپوا لیے گئے۔ پروفیسر نے بتایا کہ شادی کے 2-3 روز قبل مجھے آگاہ کرنا تھا۔ آصف جبار کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں برائیوں سے بچا رہا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ کوئی طاقت ضرور ہے جو میری حفاظت کر رہی ہے۔ جن دنوں یہ سارا کچھ میرے علم کے بغیر ہو رہا تھا ان دنوں دل کے نہا خانوں میں کہیں نہ کہیں ایک اور شادی کی خواہش ضرور موجود تھی اور شاید اب بھی ہے۔ حوالدار آسم نے ان دنوں شادی کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا تھا۔ شادی کے لیے جو تاریخ طے کی گئی تھی اس سے 6 روز قبل فرحت دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق ہو گئی۔ میرے لیے جو کچھ بھی اس نے خرید رکھا تھا وہ سارے کا سارا فرحت کے رینٹل ہسبینڈ لے اڑے، جبکہ ان کو بخوبی علم تھا کہ وہ سارا کچھ فرحت نے کس کے لیے ارینج کیا ہے۔ ان صاحب نے فرحت کی اسی بہن سے شادی کر لی جس کی شادی میرے ساتھ ہونے والی تھی۔ رینٹل جینٹل مین ساری جائیداد فروخت کر کے اپنی بیوی کے ساتھ لندن جا بسے۔ سلمہ تابش سے میں نے فرحت کے عارضی شوہر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ 2012 سے 2013 میں وہ موت کی وادی میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد میں نے بھی اس کا کھوج لگانے کی جستجو نہیں کی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ سلمہ تابش یہ کون تھی، ہماری سٹوری میں یہ کہاں سے آ گئی؟ جبار کہتے ہیں کہ میری چمبہ ہاؤس میں ڈیوٹی تھی۔ یہ پنجاب اسمبلی کے ممبران کی رہائش گاہ ہے۔ ایک رات درخت کے نیچے بیٹھا تھا، ایک نسوانی آواز آتی ہے لیکن اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس نے کہا میرا نام سلمہ تابش ہے، میں مصر سے آئی ہوں، بنیادی طور پر ناروال کی رہنے والی ہوں، وہاں مجھے قتل کر دیا گیا تھا۔ میں بھٹکتی ہوئی روح ہوں، فی الحال صرف بات کر سکتی ہوں، میرا کوئی جسم یا وجود نہیں ہے۔ میں کسی کے جسم میں داخل ہو جاؤں گی، جسم اس کا ہوگا، روح میری ہوگی، پھر آپ کے سامنے آؤں گی۔ میں نے اسے پوچھا کہ مجھ سے آپ کیا چاہتی ہیں اور میرے ساتھ ہم کلام کیوں ہوئی ہیں؟ اس پر اس بے وجود لڑکی کی طرف سے کہا گیا کہ میرا ایک کام کر دیں۔ وہ کام ایسا تھا کہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ میں نے آصف جبار سے متجسس ہو کے پوچھا
ایسا کیا کام تھا؟ اس پر آصف نے کہا کہ وہ بتایا نہیں جا سکتا۔ میرے انکار پر سلمہ تابش نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر میں چاہوں تو یہیں پہ اس درخت سمیت آپ کو آگ لگا کر راکھ بنا سکتی ہوں۔ یہ سن کر میرے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سراسیمگی میں اسے کہا، میرا قصور کیا ہے جو آپ ایسا کریں گی؟ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ کافی عرصے تک بات ہوتی رہی، لیکن آج کل سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ میں سلمہ تابش سے جو بھی پوچھتا وہ بتا دیتی تھی، ماضی کے بارے میں، حال کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں بھی، مگر انہوں نے اپنے طور پر مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ آصف جبار کا کہنا ہے کہ پروفیسر صاحب اور بابا جی ذوالفقار کی طرف سے جو کچھ مجھے کہا گیا، بتایا گیا، وہ 100% اب تک درست ثابت ہوا ہے۔ غاطب علی بہزاد کی طرف سے کہا گیا تھا کہ چند سالوں میں آپ امریکہ چلے جائیں گے، لیکن آپ کا مستقل مسکن امریکہ ہے اور نہ ہی پاکستان ہے، بلکہ آپ کے لیے فرحت نے UK میں میری لینڈ میں گھر خرید رکھا ہے جو آج کل خالی پڑا ہوا ہے۔ جنات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اوبر پر ڈرائیور یاسین نے بھی مجھے بتایا کہ اس نے وہ گھر دیکھ رکھا ہے۔ اس گھر میں 3 امانتوں میں شامل اس کتاب کی بھی ایک کاپی پڑی ہوئی ہے۔ غاطب علی بہزاد کے ذریعے آصف جبار کی جنات اور موکلوں سے بھی ملاقات ہوئی، ان سے بات بھی ہوئی، ان کو دیکھا بھی، وہ ٹوٹی پھوٹی اردو یا پنجابی میں بات کیا کرتے تھے۔ بابا جی ذوالفقار کے ساتھ ملاقات کے بعد خوشحالی کے راستے کھلنا شروع ہو گئے۔ لاہور میں اپنا گھر خرید لیا، گاڑی بھی لے لی۔ غاطب علی بہزاد نے امریکہ جانے کی پیش گوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ 2014 میں امریکہ چلے آئے، جس کا کوئی بھی مجھے امکان پہلے نظر نہیں آتا تھا۔ بیٹے کی شادی جس خاندان میں ہوئی وہ امریکہ میں سیٹل تھے، اسی بنا پر بیٹے کو امریکہ کا ویزا مل گیا اور اس کے ساتھ ہی ان کا پورا خاندان امریکہ آ گیا۔ اسی بیٹے کے بارے میں پروفیسر غاطب علی بہزاد نے کہا تھا، یہ بڑی قسمت والا بچہ ہے۔ عثمان نے امریکہ میں کاروبار شروع کیا، مختصر عرصے میں کاروبار چمک اٹھا۔ آصف جبار بتاتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے 20 کے قریب اس علاقے میں گھر ہیں، ان میں سے صرف ہمارا ذاتی گھر ہے اپنا خریدا ہوا، اور 2.5 کنال میں بہت بڑا خواتین کے ڈریسز، گارمنٹس اور دیگر اشیاء کا سٹور ہے۔ آصف جبار بتاتے ہیں کہ جن دنوں مالی پریشانی تھی وہ پیروں کی تلاش میں رہتے تھے، اللہ کی طرف زیادہ لو لگائی ہوئی تھی۔ روزانہ رات کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سویا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام زمین پر براجمان ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان کرسی پر تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ وہاں مجھے قرآن پاک پڑھانے والے مولانا طاؤ رحمان فاروقی صاحب بھی نظر آئے، وہ بھی وہیں پہ موجود تھے۔ میں فاروقی صاحب سے ملا اور انہیں کہا کہ استاد جی میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تجھے اس دنیا میں گھر کی کیا ضرورت ہے، تیرا گھر جنت میں ہے۔ اس کے بعد فاروقی صاحب سے اچانک پاکستان میں ملاقات ہوئی، انہیں خواب سنایا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگ گئے۔ یہ تھی کہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ مجھے آصف جبار بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت اور محبت ہے، آپ کو بھی خواب میں دیکھ رکھا ہے، ان کی بھی زیارت کر چکا ہوں۔ بہزاد کی دنیا کے لوگوں کو اپنی موت کا پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ غاطب علی بہزاد نے مرنے سے 3 دن پہلے مجھے کہا تھا، یہ میرے آخری دن ہے، بس مزید 3 دن۔ فرحت کو بھی اپنی موت کا پتہ تھا۔ غاطب علی بہزاد نے بتایا تھا کہ فرحت کی رمضان کے بعد موت لکھی تھی، مگر وہ اپنی لکھی ہوئی موت سے 15 روز قبل ہی میریٹ ہوٹل میں رمضان کے دوران دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہو گئی۔ غاطب علی بہزاد کس کے ساتھ کب شادی ہونی ہے بتا دیتے تھے، حتیٰ کہ انہیں تو طلاق کے بارے میں بھی علم ہو جاتا تھا۔ وہی بھائی صاحب جنہوں نے مجھے بہزاد کی بیٹی کے گھر کی چابیاں دینی تھی، ان کی بیٹی کی طلاق کے بارے میں غاطب علی بہزاد نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آسم اور فرحت کی ملاقات کی بھی عجب کہانی ہے۔ آسم کی ایئرپورٹ پر ڈیوٹی تھی، ان کے محکمے کو الرٹ کیا جاتا ہے کہ پشاور سے منشیات سمگل ہو کے لاہور ایئرپورٹ پہنچ رہی ہیں۔ یہ لوگ خبردار ہو گئے۔ آسم کی نظر میں ایک برقع پوش خاتون مشکوک ٹھہرتی ہے، ان سے وہ بات کرتے ہیں، بات کم انکوائری اور تفتیش زیادہ، تو ان کا شک دور ہو جاتا ہے۔ یہ فرحت ہی تھی۔ پھر صورتحال ایسی بنتی ہے کہ فرحت کو آسم ان کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ فرحت مستقل پشاور میں رہتی تھی، جب
جبکہ ان کے والدین کا گھر لاہور میں تھا۔ آسم کا کہنا تھا کہ انہوں نے دنیا میں اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایئرپورٹ سے ان کے گھر جاتے ہوئے فرحت نے بتایا کہ وہ کسی کی تلاش میں پشاور سے لاہور آئی ہیں۔ اس کے بعد آسم کا فرحت کے گھر آنا جانا لگا رہا۔ ایک تو فرحت بہت زیادہ خوبصورت تھی، دوسرے ان کے پاس پیسہ بہت ہی زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے پیسے دینے کے لیے اپنی الماری کھولی تو آسم نے دیکھا کہ وہ ڈالروں سے، پاؤنڈ سے، پاکستانی کرنسی، ریالوں اور درہم سے بھری ہوئی تھی۔ فرحت ہائی سوسائٹی کی لڑکی تھی۔ پروفیسر غاطب علی بہزاد نے ایک موقع پر مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ آصف جبار آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ مرید ہوں گے، میں آپ کی فرحت سے ملاقات بھی کرا دیتا ہوں، مطلب کہ فرحت کی روح سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ فطری طور پر تجسس آمیز لہجے میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس کے لیے 7 دن کی ریاضت، جسے عرف عام میں ہم چلہ کہتے ہیں، چلہ لفظی معنوں میں تو 40 دن کی ریاضت کے زمرے میں آتا ہے، مگر 3 دن 7 دن 21 دن کے بھی چلے ہوتے ہیں یا دورانیے ہوتے ہیں۔ 7 دن کی خاص ریاضت کرنے والا روحوں کے ساتھ بات کروا سکتا ہے۔ مجھے کسی کی تلاش ہے جو 7 دن کا چلہ کر دے، چلے کے بعد اس کے پاس یہ قوت آ جائے گی، وہ آپ کی بات فرحت کی روح کے ساتھ کروا دے گا۔ پھر انہوں نے چند دن بعد کہا کہ انہیں ایسا بندہ مل گیا ہے، مگر اسی دوران غاطب علی بہزاد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آصف جبار کہتے ہیں کہ سب سے اہم بات جو پروفیسر غاطب علی بہزاد نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ میری امانت انڈیا میں مقیم فرحت کے استاد کے پاس ہے، وہ امریکہ میں مجھ تک پہنچائیں گے۔ ان دنوں میں نے امریکہ آنے کا سوچا تک بھی نہیں تھا۔ غاطب علی بہزاد نے وثوق سے بتایا کہ انڈیا میں مقیم بابا جی کی اس وقت تک موت نہیں ہوگی جب تک وہ مجھ تک امانت پہنچا نہیں دیتے۔ آصف جبار کہتے ہیں غاطب علی بہزاد اور بابا جی ذوالفقار کی بتائی ہوئی ایک بھی بات غلط نہیں نکلی۔ آصف جبار کہتے ہیں کہ مجھے ہر روز انڈیا سے آنے والے بابا جی کا انتظار رہتا ہے، وہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، وہ انڈیا میں کہاں رہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے، اس بارے میں مجھے غاطب علی بہزاد نے نہیں بتایا اور نہ ہی مجھے سلمہ تابعی سے پوچھنا یاد رہا۔ بہرحال انتظار ہے اس بابا جی کے آنے کا اور اس کے بعد پھر آصف جبار کے UK میں جانے کا۔ میری لینڈ میں وہاں پہ ان کا گھر ہے، ان کی مستقل سکونت ہے، وہیں پہ جا کے رہیں گے۔ کیا آپ کو یہ کہانی جو 100% درست ہے، سچی ہے، اس پر کمنٹس ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔